الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شور افاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ حکایت 92 دفتر پنجم حصہ دوم سے شروع کیا جا رہا ہے۔ در بیان توبہ نسوخ کی چونانچہ شیر از پستان بیرو آید باز بپستان نرود، و آنکہ توبہ نسوخ کرد ہرگز ازاں گناہ یاد نہ کند بطریق رغبت، بلکہ ہر دم نفرت او را زیادہ گردد، و نفرت او دلیل قاطع بود بر قبول توبہ او چی شہوت اول بے لذت شدہ، و لذت قبول توبہ بجائے آن شستہ، و آن کی قبول توبہ نیافتہ ازیں حال بے خبر است۔ یعنی توبۃ النسوخ کے بیان میں کہ جیسے دودھ اگر پستان سے ایک دفعہ باہر آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر نہیں جاتا، تو اسی طریقے سے توبۃ النسوخ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس گناہ کو پھر یاد نہیں کرتا رغبت کے لحاظ سے، بلکہ اس سے نفرت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ نفرت اس کے توبہ کی دلیل قاطع ہے، کیونکہ جو پہلی شہوت تھی یعنی اس کی چاہت تھی وہ بے لذت ہو گئی، اور توبہ کی قبولیت کی جو لذت ہے وہ اس کی جگہ بیٹھ گئی، اور جس کا توبہ قبول نہ ہو چکا ہو وہ اس حال سے بے خبر ہوتا ہے۔ بود مرد پیش ازیں نامش نسوح، بزد اللہ کی زنا او را فتوح۔ اس سے پہلے ایک شخص تھا جس کا نام نسوح تھا، عورتوں کا بدن مل کر نہلانے سے اس کی آمدنی وابستہ تھی۔ مرد کا عورتوں کے بدن کو ملنے کا موقع پانا بلکہ اس سے روزی کمانے کا جوبہ عمل ہے۔ راز اس سے یہ تھا کہ بودروئی اوچو رخسار زنا، مردی خود را ہمیں کر دے نہاں۔ اس کا چہرہ عورتوں کے رخسار کی طرح خوبصورت و بیروش و برود تھا، اس لیے بظاہر وہ عورت معلوم ہوتی تھا اور اپنی مردی کو وہ چھپائے رکھتا تھا۔ چونکہ عورتیں اس کو عورت سمجھتی تھی، اس لیے اسے اپنے گلفام جسوں کو ملوانے اور اپنے امبرین بالوں کو دلوانے سے حجاب نہیں کرتی تھی، اور عورتوں کی اس غلط فہمی سے اس مکار حمامی کو روزی کمانے اور مس نساء سے لذت پانے کا موقع حاصل تھا۔ دوسرے مصرع میں اشارہ کہ گو اس عجیب موقع کے حصول میں بڑی حد تک قدرت نے اس کی مساعدت کی کہ اس کو عورتوں کا سا گلگوں چہرہ، متوسط قد، نرم و گداز ہاتھ پاؤں، سریلی اور باریک آواز اور زنانہ ادائیں بخشی تھی، مگر ابھی تک بہت سے امور ایسے تھے جس سے اس کی مردمی کا راز تشتش بام ہو سکتا تھا، مثلا گفتگو میں مردانہ محاورہ، حسین عورتوں کی طرف گرد نگاہی، عورتوں کا بدن چونے میں شہوت سے بے بسی اور بے بسی میں کسی خطرناک حرکت کا ارتکاب۔ سو ان باتوں میں وہ مکار بڑی ہوشیاری سے محتاط رہتا تھا، عورتوں کو شک و شبہ کا کوئی موقع نہیں آنے دیتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں او بحمامی زنا دلاک بود، دردغاو حیلہ بس چالاک بود۔ وہ تو کہ حمام حمابی بنا ہوا تھا، دغا اور حیلہ میں بڑا چالاک تھا۔ سال حامی کرد دلہ کی وکس، بون بردس حالت آن بلحوس۔ وہ برسوں سے عورتوں کے بدن ملنے کا کام کرتا، کوئی شخص اس شہوت پرست کی حالت سے مردی کا سراغ نہیں پا سکا۔ زاکہ آوازوں رو خوش زن وار بود، لیکن شہوت کاملو بیدار بود، کیونکہ اس کی آواز اور چہرہ عورتوں کیسے تھے لیکن شہوت پوری اور بیدار تھی۔ چادر و سربند پوشید و نقاب، مرد شہوانی و درغرہ شباب۔ شہوت پرست مرد نے دھوکہ دینے کے لیے زنانی چادر و سربند اور نقاب پہن رکھا تھا، اور اندرونی حالت یہ تھی کہ وہ جوانی کے غرور میں مست تھا۔ دختران خسروا رازی طریق، خوش ہمیں مالیدوں میں شستہ شیک۔ اس طریقے سے وہ بعض بادشاہ کی لڑکیوں کو خوب ملتا اور نہلاتا تھا۔ توبہ بامی کردو پا در میں کشید، نفس کافر توبہ اشرا میں درید۔ وہ بارہا توبہ بھی کرتا تھا، اسراء معصیت سے اپنا پاؤں کو روکتا تھا، مگر نفس کافر اس کی توبہ کے پرزے پرزے کر کے رکھ دیتا تھا۔ یعنی گو ہوا میں اس وقت نفس شیطان کی سخت قریب میں تھا، اور لذت نفسانی کی ایسے گرداب میں اس کی کشتی گرفتار تھی جس سے نکلنا سخت دشوار تھا۔
جب جوش پہ آئے مستی عہد شباب، اور عشقی ہوں سارے میسر اسباب، محبوب ہو سازگار غائب ہو رکیب، تقویٰ کا جہاز میان گرداب۔ مگر بھی ابھی اس کی فطرت بالکل مسخ نہیں ہوئی تھی، اور صلاحیت کا ورق پرتا سیاہوں نے نہیں پایا تھا، اس لیے اس غفلت کے نشے میں کبھی کبھی ندامت اور پشیمانی کی رگ تڑپنے لگتی تھی، اور نامحرم عورتوں کو برہنہ دیکھنا اس کی بدن چونے کی معصیت سے توبہ کرتا، مگر پھر نفس سرکش زور پا کر اس کی توبہ کو تباہ کر دیتا۔ ایک مرتبہ راکم نے حضرت المرشد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ نمازی، پابند، جماعت، روزہ دار، تہجد گزار، روزانہ تلاوت کرنے اور زکوٰۃ بالالتزام دینے والے ہیں، مگر وہ تقویٰ میں ایسے کمزور پائے جاتے ہیں کہ ہر وقت نامحرم عورتوں کی حوث سر پہ سوار ہوتی ہے۔ کل فلاں گھر سے رسوا ہو کر گئے تو آج فلاں گھر سے پٹ کر نکلے ہیں۔ ان کا یہ ایک معمہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا ان لوگوں کی فطرت اچھی ہے، مگر وہ نفس کے پنجہ میں گرفتار ہیں۔ اس وقت فطرت حسنہ و نفس کا معرکہ ہو رہا ہے۔ آخر ایک وقت فطرت غالب ہوگی، عبادات کا ثمر ظاہر ہوگا اور معاصی بالکل ترک ہو جائیں گے۔ غرض اس طرح وہ حمامی اپنے حسن فطرت کے تقاضے سے جب توبہ کرتا تو نفس اپنے قوت سے اس کا توبہ کو توڑ ڈالتا۔ آخر اس کی فطرت کو غلبہ حاصل ہوئی، اس کے معاصی سے بالکل کنارہ کش ہونے اور نفس کو مغلوب ہونے کے اسباب میں جانب اللہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت کے راستے نصیب فرماتے ہیں۔ اس طرح بار بار توبہ ٹوٹنے سے انسان اگر مایوس نہ ہو اور توبہ کرتا رہے، چھوڑے نہیں در کو، تو ایسی صورت میں اللہ پاک اس کے لیے کوئی کامل توبہ کا بندوبست فرما دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام چلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ سے نہیں رکتا تو توبہ سے بھی تو نہ روکے نا، اگر برائی سے نہیں رکتا تو اچھائی سے بھی نہ روکے نا۔ ہاں جی، تو بیماری اگر آ رہی تو علاج بھی انسان کرتا رہتا ہے، دونوں چیزیں۔ تو اس طریقے سے انسان جب مسلسل لگا رہتا ہے اور ہمت نہیں آتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر رستے بنا لیتے ہیں۔ رفت پیش عارف آز اشتکار، گفت مارا درد آئی یاد دار۔ وہ بدکار ایک عارف کے پاس گیا اور اس سے کہا آپ ہم کو کسی دعا میں یاد رکھیں۔ سر او دانست آزاد مر، لیکن چون حلم خدا پیدا نہ کر۔ اس آزاد مرد نے اس کے راز کو معلوم کر، لیکن خدا تعالیٰ کے حلم کی طرح اس کو ظاہر نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ ہر شخص کی گناہ کی معصیت کو دے مگر اس کو مستور و مخفی رکھتا ہے، یہ اس کا حلم ہے۔ اگر گناہوں کی سزا بھی دیتے تو بھی پردہ داری کے ساتھ، دیر کے بعد، بلا تعین مدت۔ اس نے کوئی قرینہ ایسا قائم نہیں ہونے دیا کہ کسی خاص جرم کی خاص سزا سمجھی جائے، ورنہ جب کوئی شخص کسی خاص قسم کی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو لوگ سمجھ جائے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے اور اس سے اس کا پردہ فاش ہو جاتا۔ یہ بھی اس کا علم ہے۔ اس طرح اس عارف نے بھی معلوم کرنے کے باوجود کہ عورت نہیں بلکہ عورت مرد ہے، اور مرد بھی شہوت پرست اور مرتکب معاصی، اپنے علم کا اس پر اظہار نہیں کیا کہ وہ خجل نہ ہو۔ اور عارف کی حالت یہ ہے کہ اصل میں اللہ جل شانہ کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے، ہمارے نفس کی سرکشیوں کا پتہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ موقع دیتے رہتے کہ کوئی آ جائے، کوئی مان جائے، کوئی چل پڑے، کوئی ہمت کر لے۔ آج مسلسل مطلب رستہ دیتے جاتے۔ تو اس پہ انسان کو دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کے طور پر اس گناہ سے باز آنا چاہیے۔ یہ بات ہے، یعنی غیرت کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں غیرت بہت زیادہ تھی۔ بعض دفعہ تو گناہ نہیں ہوتا تھا لیکن گناہ کی مشابہ ہوتا تھا، اس پر بھی غیرت میں آ جاتے۔ مثلا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرا ایک باغ تھا کافی گنا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک پرندہ اس گنے باغ میں پنس گیا، باہر نہیں نکل سکتا۔ تو میرا خیال اس طرف چلا گیا کہ دیکھو میرا اتنا زبردست باغ ہے کہ اس سے پرندہ بھی نہیں نکل سکتا۔
جس سے میری نماز میں اس کی طرف خیال چلا گیا، تو میرے باغ نے میرے دل کو نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہٹا کے اپنے آپ میں لگا دیا۔ یہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا، تو اس باغ کو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بات ہے، غیرت تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور حکم دیا تھا کہ اگر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے، اس کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے لشکر کے۔ جعفر تیار رضی اللہ عنہ تو بڑے ہی زبردست مردانہ وار لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ان کی جگہ لینے کے لیے۔ تو ان کی 3 بیویاں تھیں، کافی غلام تھے اور جائیداد بھی تھی۔ تو تھوڑا سا ان کو تأمل ہوا کہ یہ چیزیں کہیں رہ نہ جائے، اس طرح کچھ خیال آیا۔ تو جیسے ان کو خیال آیا تو فوراً، اب دیکھیں غیرت یہ کی کہ اس نے کہا اچھا تو بیویوں کی وجہ سے رک رہا ہے، سارے بیویوں کو طلاق، تو اس لیے رک رہا ہے کہ غلام تیرے ہیں، سارے غلام آزاد، تو اس لیے رک، تیرے جائیداد ہے، سارے جائیداد اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اور یہ اعلان کر کے جو نا مطلب وہ آگے بڑھے اور سبحان اللہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ غیرت، تو ان میں تو یہ غیرت تھی۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اگر نفس اپنی طرف متوجہ کر لے تو پھر غیرت آنی چاہیے کہ اچھا اس نے میرا راستہ روکا، اس نے مجھے اللہ پاک سے غافل کر دیا، اس لیے نے میری توجہ ہٹا دی، تو اس پر غیرت کرنا چاہیے اور ریئیکشن کرنا چاہیے، ریئیکشن میں کوئی خیر کا کام کرنا چاہیے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، برلبش قفلست در دل رازہا، لب خاموش و دل پرز آوازہا۔ اس کے لب پر خاموشی کا قفل لگ رہا ہے، اس کے دل میں چھپے راز آیا ہیں، لب خاموش ہے اور دل مختلف آواز سے پر ہے۔ آگے مولانا عارف لوگوں کی حفظ اسرار و ضبط ضمیر کا ذکر کرتے ہیں۔ عارفاں کے جام حق نوشید اند، رازہاں دانستو پوشید اند۔ عارف لوگ جو معرفت کے حق کا جام پی چکے ہوں، اکثر راز باعلام حق جان جاتے ہیں اور اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بات ہے، کہتے ہیں جو مشائخ ہوتے ہیں، صحیح مشائخ، ان کے سینے رازوں کے سمندر ہوتے ہیں، ہزاروں راز، مطلب ان کو ظاہر معلوم ہوتے رہتے ہیں، کبھی لوگ خود بتاتے ہیں، کبھی ان پہ اشکارا ہو جاتے ہیں، مطلب مختلف وجوہات سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں، نہ کسی کو، حتیٰ کہ ان کو بھی نہیں بتاتے، جن کے مسائل ہیں ان کو بھی نہیں بتاتے، البتہ ان کے لیے سوچنا شروع کر لیتے ہیں کہ کیسا حل ہوگا، کیا علاج ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، اس کے لیے سوچنا شروع کر لیتے ہیں۔ ہر کرا اسرار حق آموختن مہر کردن وہ دہانش دو ختن۔ جس شخص کو حق تعالیٰ کے اسرار بتائے کہ ان کے لبوں پر مہر لگا دی، کہ اس کا منہ سی دے گیا کہ ان کے اسرار کا افشا نہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دوست کے راز کو راز نہ رکھ سکے وہ دوستی کے قابل نہیں۔ جو دوست کے راز کو راز نہ رکھ سکے وہ دوستی کے قابل نہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ آپ پر اگر کسی کا راز اشکارا کر دے یا کسی چیز کے راز اشکارا کر دے، لے سے بھی ہوتا ہے، بعض چیزوں کے راز اشکارا ہو جاتے ہیں، تو وہ نہیں، بس وہ دیکھتے ہیں اس پہ۔ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کا مصطلح تو اس سے بھی بڑی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ بعض حضرات، بعض معارفین کو، بعض اللہ والوں کو اللہ پاک اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں
تکوینی طور پر گویا کہ پورے کائنات ان کے سامنے سجا دیتے ہیں، اور وہ اگر ایک چیز ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنا چاہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنا چاہتے ہیں تو کر سکے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اشارہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مطلب اس کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ خود کرتے ہیں بلکہ اشارے کو دیکھتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرتا۔ وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی حکم سے پہلے بھی ہو رہا تھا، بعد میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مفت میں اللہ پاک اکرام کا ایک مقام عطا فرما دیتے ہیں، یعنی مقام تو ان کا اونچا ہو جاتا ہے اس وجہ سے، لیکن چیزوں میں کوئی فرق نہیں آتا، یا کسی کو پتہ نہیں کر نہیں سکتا تو اس کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور یا پھر جو کر سکتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ادب رکھتے ہیں، لہٰذا وہ بھی کچھ نہیں کرتے، لہٰذا دونوں اپنی جگہ پر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی تبدیلی نہیں۔ اے خواجہ چو محرم غیب بود، میں پوشاراں چی سر لاریب بود، اسرار خدا بروں میفکن کے زعیب یک نکتہ گر بروں فتد عیب بود۔ آگے پھر کیسا چلتا ہے، سست خندید و بگفت بدنہاد، زانچ دانی ایزدت تو بادہاد۔ غرض وارف اپنے کشف سے اس کا حال معلوم کر کے آہستہ سے ہنسا اور بطور دعا کی کہا، اے بدنہاد، اس حالت سے جو تجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں یہ مطلب ہے کہ وہ ہے کہ اس نے توبہ کی دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی دعا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، تو اللہ پاک نے ان کو بس پھر راستہ دے دیا۔ دفتر پنجم میں صدوم عقائد نمبر 93۔ در بیاں آ کے دعائے عارف واصل و درخواست بو از حق ہم چو خواست حق از خیشتن کی کنت لہو سمعا و بصرا و لسانا و یدا و ما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، و آیات و اخبار و آثار دری بسیارس و شرع سبب ساختن حق جل شانو اللہ تا محرم آگوش گرفت بتوبہ نسو آورد۔ اس بات کے بیان میں کہ حق تعالیٰ سے عارف واصل دعا اس کی درخواست ایسے خود حق تعالیٰ کی درخواست اپنے آپ سے، کہ حدیث قدسی میں فرمایا اس کی شنوائی و بینائی اور زبان اور ہاتھ ہوں، اور قرآن مجید میں فرمایا اور نہیں کنکریاں پھینکی تم نے جب پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور آیت و حدیث اور بزرگوں کے اقوال اس کے بارے میں بہت ہے۔ اس بات کی تفصیل کہ حق تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرمایا تاکہ وہ مجرم کو کان پکڑ کر توبہ کی طرف لائے، یا اللہ جل شانہ نے رستہ ایسا دے دیا کہ اس عارف کی طرف چلے گئے، اس نے اس کے لیے دعا دی اور دعا کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کا کام آسان کر دیا۔ حق تعالیٰ اپنے مقربین کے حق میں فرماتے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، بس اگر وہ مقرب اپنی زبان سے کوئی دعا کرے تو گویا حق تعالیٰ خود دعا کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسی دعا کس قدر مقبول ہوگی۔ یہ کلمات اس حدیث قدسی ماخوذ ہے کہ جو قرب فرائض و قرب نوافل کے مضمون پر مشتمل ہے۔ حدیث مذکورہ مع تفصیل ہر 2 قرب مفتاح العلوم جلد اول میں درج ہو چکی ہیں، یا اس کے مطابق خواجہ معصوم رحمۃ اللہ چند کلمات تبرکاً نقل کیے جاتے ہیں جو انشاءاللہ سابقہ بیان سے زیادہ بصیرت افزا بھی ہیں اور ہمارے بالغ کی توضیح سے زیادہ مفید بھی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں قرب نوافل قرب است کہ بر عبادت نافلہ مترتب شد، وجود در نوافل وجود عابد درمیان است، قرب کے برا مترتب شد قرب بود کے وجود سالک درمیان باشد، پس این قرب معنی نبود کہ وجود صاحب بقرب درمیان است، گفتن ان کی قرب نوافل آنس کہ بندہ فاعل باشد وحق اعلیٰ فعل او بود جل جلال، وہ در حدیث قدسی لا ازال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببت فاذا كنت له سمعا وبصرا ويدا، ومید اردو روایت آمد است فبی یسمع وبی یبصر۔ در قرب فرائض چونکہ محض امتثال امر الہی است، وجود عابد درمیان نیست، پس قربے کے برا مترتب شود قربے بود کہ وجود عارف درمیان نبود، لہذا گفتان کہ قرب فرائض است کہ حق فاعل بود تعالیٰ تا و بندہ آلت فعل او باشد، چنانچہ وارد شد است الحق و ینطق علی لسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناطق حق است و زبان بیش از آلت نیست، و نیز وارد شد اتقو غضب عمر فإن اللہ یغضبہ، پس قرب فرائض مفت وجود سالک است و قرب نوافل مفت نست جمع بین متقربین آست کہ فعل آلت ارد و حق باشند و بندہ درمیان ہیچ نبود، و در آیت کریم ہمارا میں تذرم ولیکن اللہ رحمہ، گویا اشارت برسی قرب است۔
فرماتے قرب نوافل وہ قرب ہے جو عبادت نافلہ پر مترتب ہوتا ہے، اور چونکہ نوافل میں عابد کا وجود درمیان میں ہے، اس لیے جو قرب اس پر مترتب ہوتا ہے یہ وہ قرب ہے جس میں سالک کا وجود درمیان میں ہوتا ہے، پس یہ قرب درجہ فنا پر پہنچانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ صاحب قرب کا وجود درمیان میں ہے۔ اور کہا گیا قرب نوافل وہ قرب ہے کہ بندہ فاعل ہو اور حق جل شان اس کے فعل کا اعلیٰ ہو۔ اور حدیث قدسی میں آیا کہ میرا بندہ برابر میری طرف نوافل کے ساتھ تقرب چاہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے کان اور آنکھ و ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا معید۔ ایک روایت میں پس وہ میرے ساتھ سنتا ہوں، میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور قرب فرائض میں چونکہ محض حکم الہی کی بجاوری ہے اور عابد کا وجود درمیان میں نہیں ہے، پر جو قرب اس پر مترادف وہ قرب ہوتا ہے جس میں عارف کا وجود درمیان میں نہیں ہوتا، اس لیے کہا گیا کہ قرب فرائض وہ ہے کہ حق تعالیٰ فاعل ہو اور بندہ اس کے فعل کا اعلیٰ ہو، جیسے کہ وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بولتا ہے، یعنی بولنے والا حق ہے، اور عمر کی زبان اعلیٰ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور نیز وارد ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے غضب سے ڈرو کہ یہ اللہ کا غضب ہے۔ بس قرب فرائض سالک کے وجود کو درجہ فنا فائز کرنے والا ہے، اور قرب نوافل فنا بخشنے والا نہیں۔ اور دونوں قربوں کی جمع کی صورت یہ ہے کہ فاعل اور اعلیٰ دونوں حق سبحانہ وتعالیٰ اور بندہ درمیان میں نہ ہو۔ فاعل اور اعلیٰ دونوں حق سبحانہ وتعالیٰ اور بندہ درمیان۔ عید کریم کہ تم نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، وہ تینوں قربوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں تینوں قربوں کی وجہ اشارہ یہ شاید یوں ہو کہ ہمارا میتا میں جو اب سے نفی کر کے آگے ولیکن رما کے اسناد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو اس سے اللہ کا فاعل اور عبد کا محض اعلیٰ ہونے کا اشارہ مستفاد ہوتا ہے جو قرب فرائض ہے۔ اور پھر اس رمیت میں جو عبد کی رمی کو مثبت رکھ کر ولیکن اللہ رما میں اس سے استدراک کیا ہے، اس کی ایمانی ہوتے ہے کہ رمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مگر اس میں اعلی فعل حق تھا، تو اس میں عبد کے فاعل اور اللہ کے فعل ہونے کا کنایہ ہے جو قرب نوافل ہے۔ اور جب نفی کا سریان و نفوذ رمی اب پر کلیتاً ہے، جس سے اب نہ فاعل رہتا ہے نہ اعلی فعل، ولیکن اللہ رما سے دونوں باتیں اللہ کے لیے ثابت ہو گئی، تو اس سے قرب فرائض قرب نوافل دونوں آ گئے۔ حاذا وقتبی اللہ تعالیٰ اب کیسے چلتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اس بات کی تشریح حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو کام کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب خود بنا لیتا ہے، اور جس کو سبب بناتا ہے تو وہ سبب نظر آتا ہے لیکن وہ اصل میں اللہ ہی وہ کام کر رہا ہے۔ تو جو اللہ ہی وہ کام کر رہا ہے تو ظاہر اس کی اصل نسبت تو اللہ کی طرف ہے، لیکن ظاہری نسبت اس کی بندے کی طرف ہوتی ہے، ظاہری نسبت اس کی بندے کی طرف ہوتی ہے۔ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بود، اس کا کہنا اصل میں اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ وہ بندہ کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت اگر اپنی طرف سے دعا فرماتے، اپنی طرف سے مطلب یہ ہے کہ کسی نے کہا نہیں ہوتا، کسی وجہ سے موقع ایسا بن جاتا اور دعا فرماتے، تو ہم لوگ باقاعدہ اس کو ایک قسم کی پیشن گوئی سمجھتے، کیونکہ اتنا تواتر کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی تھی کہ ہم سمجھتے کہ یہ پیشن گوئی ہے، مطلب وہ ہے کہ ایسے کام ہونے والا ہے، کیونکہ حضرت نے فرما دیا تو بس ٹھیک ہے، بس اس کا مطلب یہ ہونے والا ہے۔ یہ میں کہا ہم حضرت کے پاس جاتے تو ہم تو ظاہر بچوں کی طرح تھے، اسٹوڈنٹس تھے، طلباء کی جیسے مزاج ہوتے ہیں اس طریقے سے ظاہر مزاج تھا ہمارا، تو سب لوگ حضرت کے پاس آتے تھے اور حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت دم کرے، حضرت دعا کرے، تو حضرت دعا بھی کرتے، دم بھی کرتے، تو ہم بھی اس طرح کرتے۔ تو ایک دن کوئی مہمان آئے تھے حضرت کے، بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس، تو میرے سر میں درد تھا، تو میں نے کہا حضرت دم فرما لے، میرے سر میں درد ہے، حضرت نے دم کر لی۔ تو اس پر اس مہمان نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس دنیا کے لیے کتنے لوگ آتے اور دین کے لیے کتنے لوگ آتے؟ حضرت تو خاموش ہو گئے، لیکن میں بہت شرمندہ ہو گیا، شرم سے پانی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آج میں نے حرکت کی، میں تو دین کے لیے مجھے آنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے نیت کی کہ میں آئندہ حضرت سے نہیں کہوں گا کسی کام کے لیے، بس دنیا کے لیے نہیں کہوں۔ ہاں جی، یہ میں نے ارادہ کر لیا پکا۔ اس کے بعد پھر میں نہیں کہتا، تو اس کے بعد پھر یہ بات ہو گئی کہ پھر اس کے بعد حضرت پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے، کیا چیز ٹھیک ہو، فلاں ہو گیا، فلاں نہیں ہوا، یعنی اس طرح حضرت پوچھتے رہتے تھے خود ہی۔ تو پھر ظاہر مجھے بتانا ہوتا تھا کہ جو کچھ حضرت نے پوچھا ہوتا ہے مجھے بتانا ہوتا۔ ان دنوں ہمارے امتحان ہو رہے تھے، فائنل ایئر انجینئرنگ،
اس سے پوچھے بیٹا کیا آپ کے سنے امتحان ہو رہے ہیں، کیسے پرچے ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبر سے پاس کر۔ اب چونکہ میں نے نہیں کہا تھا اور ہمارا تجربہ یہ تھا کہ حضرت جب اپنی طرف سے خود کہہ دے تو وہ پیشنگوئی ہوتی ہے، اگر خود کوئی کہہ دیتے تو کبھی وہ ہو جاتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن خود سے اگر کہتے تو بس پھر اب مجھے تو اس وقت ایک تسلی ہو گئی کہ بس کام ہو گیا، یعنی اب پاس بھی ہونے اور اچھے نمبر سے پاس ہونے ہیں۔ امتحان ہو گیا، چھٹیاں ہو گئی، چلے گئے گھر۔ عصر کے وقت تقریباً اناؤنس ہو گیا رزلٹ، وہاں سے چل پڑے جہانگیرہ سے دوڑے پشاور پہنچ گئے یونیورسٹی۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا، نماز پڑھ چکے، تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تھا، تو لسٹ لگی ہوئی تھی، تو لسٹ پہ میں نے دیکھا تو میرا اس کے سامنے لکھا تھا فرسٹ ڈویژن ود آنرس۔ میں نے کہا یہ میرا نہیں ٹھیک ہے، مطلب حضرت کے اس کا تو مجھے تھا یہ ایسا ہوگا، لیکن وہ انسان خود اپنے آپ کو جب میجر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ میرا نہیں ہے۔ وہ چوکیدار تھا، اس کو میں نے کہا کہ کیا آپ اس کو نیچے اتار سکتے ہیں؟ تو وہ تو پیسوں کے لیے ظاہر وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی پیسے دے گا اس کے لیے، تو کہ بالکل کیوں نہیں۔ تو اس نے اس کی شیشہ کھول کے جو نا مطلب اس کو نیچے اتار کے رکھ دیا، اور میں نے بالکل 1 to 1 کرسپونڈنٹ لائن کر کے جو نا دیکھا کہ اس کے سامنے لکھا ہے فرسٹ ڈویژن آنرس۔ خوش تو میں بہت ہو گیا، میں نے کہا یہ غلطی ہوئی ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، کل انشاءاللہ ڈیٹیل مارکس نکالیں گے، پتہ چلے گا کہ اصل میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر بھی ڈر تھا۔ خیر صبح گئے، ڈیٹیل مارکس نکالی ارجنٹ، پتہ چلے 1 نمبر پر میں فرسٹ ڈویژن آنر پہ چلا گیا۔ 840 پہ شروع ہوتا، میرا 841 نمبر تھا۔ تو مطلب وہ جو وہ ڈچ کا لگ گیا، مطلب جو یعنی اس پہ آنا تھا اس پہ چلا گیا۔ تو حضرت کی بات اس قسم کی ہوتی تھی، جب کبھی خود دعا کرتے تھے تو ایسا ہوتا ہے جیسے مطلب پیشن گوئی۔ اللہ پاک بس حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ بڑے عجیب ہستی تھے، لیکن ہم لوگوں نے قدر نہیں کی۔ دعا از ہفت گردوں درگزشت، کار عام اس کی باخر خوب گشت۔ عارف کہ وہ دعا عزت توبہ دہات 7 آسمانوں سے گزر گئی، سبحان اللہ، اور اس غریب کا کام آخر درست ہو گیا۔ ہاں جی، یعنی کرنا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، لیکن کسی قانون کے تحت کرنا چاہتا تھا، تو قانون اس کے لیے وہ دعا کا بنا دیا، تو دعا اس کے لیے ہو گئی، تو بس اللہ پاک نے رستہ بنا لیا۔ کیونکہ وہ دعا جو شیخ کامل کی زبان سے نکلتی ہے، ہر شخص کی دعا کسی نہیں ہوتی، وہ فانی فی اللہ ہے، اور اس کا بول خدا کا بول ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات جو تھی، ظاہر ہے وہ اپنی بات تھی، انہیں جو خود سے دعا کرتے تو ان کی اپنی بات نہیں ہوتی تھی، تو بس وہ جو بس کر لیا تو کر لیا۔ ہاں جی، یہ جو نقشبندی سلسلے کی خدمت ہے الحمدللہ، یہ بھی حضرت ہی کی برکت ہے۔ حالانکہ وہ حضرت چشتی مزاج کے تھے، لیکن وہ میں نے حضرت کو ایک خواب سنایا، تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ میرا پہلے بھی خیال تھا، اب تو میرا یقین ہو گیا آپ کی نسبت نقشبندی، اور پھر بڑی دعائیں دی، اللہ تعالیٰ نے کو نقشبندی نسبت یہ دے دے اور یہ دے دے اور یہ دے، مسلسل وہ پھر وہی دعائیں دی نا، خود اپنی طرف سے تھی، کیونکہ ظاہر میں نے تو نہیں کہا تھا، اپنی طرف سے تھی۔ تو یہ مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ اقرار ہے، یہ بھی اسی کی برکت ہے۔ چون خدا از خود سوالو گد کند، پس دعائے خیش را چون رد کند۔ سبحان اللہ۔ جب شیخ کی دعا کی معنی ہو کہ گویا خدا تعالیٰ خود اپنے آپ سے سوال کرتا اور بھیک مانگتا، تو اپنی دعا کو کیوں رد کرنے لگے گا؟ یعنی فنا کے مقام میں فانی کو بقا باللہ حاصل ہوتی ہے، اس کا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہو جاتا ہے، پر جب وہ فانی دعا کرے گا تو گویا خدا تعالیٰ کا ہی فعل ہوگا۔ یک سبب انگیخت سنعِ ذوالجلال کی رہانی دش زنفرین و وبال۔ چنانچہ خدا تعالیٰ ذوالجلال کی کاریگری نے ایک سبب پیدا کر دیا کہ جس کی بدولت اس کو اس ملامت کے کام سے اور وبال سے نجات دلا دی۔ اندرا حمام پرمی گرد تشت گوہرے از دختر شہ یا و گشت۔ وہ حمام اس حمام میں تشت کو پانی سے بھر رہا تھا کہ شہزادی کو نہلائے، تو شہزادی کا ایک نہایت قیمتی موتی گم ہو گیا۔
گوہرے از خلق ہائے گوش او یا وگشت و ہر زنے در جستجو. اس کے کان کے بالیوں سے ایک موتی گم ہو گیا اور ہر خادمہ عورت تلاش میں مشغول ہو گئی. پس در حمام را بستند سخت تاب جویند اول اندر بیچ رخت. پھر حمام کا دروازہ سختی سے بند کر کے پہلے کپڑوں کے بیچ اور لباس میں اس موتی کو تلاش کیا جائے، پھر کوئی تدبیر کیا. ممکن ہے لفظ بیچ رخت ہو یعنی لباس کی تہ میں، ناقل کی غلطی سے وہ عاطفہ ہو گیا، بیچ و رخت ہو گیا. رخت آجستند و آن پیدا نشد دزد گوہر نیز ہم رسوا نشد. چنانچہ کپڑوں کی تلاشی لے گی اور موتی نہ نکلا، اور موتی کے چور کا بھی بانڈا نہیں پھوٹا. یعنی بعض اوقات چور پکڑا جائے اور چوری کا بال بھی ابھی برآمد نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا. پس بجد جستن گرفتن از گزاف در دہاں و گوش و اندر ہر شگاف. تو کوشش کے ساتھ حاضرین حمام کے منہ اور کان ہر مخفی سوراخ میں بے حد ڈھونڈنا شروع کیا گیا. در شگاف فوق و تخت و ہر طرف شروع کردن در از ہر صدف. اوپر کے اور نیچے کے ہر طرف کے سوراخ میں جستجو کی، غرض موتی کو ہر سیپ میں ڈھونڈا گیا. یعنی اوپر کے سوراخ منہ، ناک اور کان، اور نیچے کے سوراخ واجب ضروری کہ دونوں راستے یہ پیشہ لوگ اکثر ان سوراخوں میں نکتی چھپا رکھتے ہیں. ایک چور دیکھا ہے جس نے اپنے سر ہنرمندی کے فخر میں آ کر منہ کے اندر سے 5 روپے کی رزگار نکال کر دکھا دی، جو اس نے کوئی دہن میں صفائی چھپا رکھی تھی کہ گفتگو میں ذرا تغیر بھی نہیں آتا. بعض جرائم پیشہ قوم کی عورتیں اپنے شرمگاہ میں نکتی نیور وغیرہ چھپا لیتی ہیں. جب ان اقوام کے مرد اور چوری کے الزام میں گرفتار تو پولیس والوں کی شرمگاہوں کی بھی تلاش لیتے ہیں. یہی عمل یہاں حمام کے اندر کیا گیا. مگر اگر موتی یوں بھی نہیں ملا تو مال کے اس کو چرانے والے کوئی عیار چور ہے جو اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر ہیر پھیری کر جاتا ہے اور تلاش کے وقت موتی کو ادھر ادھر سے ادھر کرتا ہے. اس لیے بانگ آمد کے ہما اوریاں شوند ہر کی ہستن از عجوز و از لوند. یعنی اب صرف تفتیش کی طرف سے ہوا کہ سب بوڑھی اور فاحشہ عورتیں جو یہاں موجود ہیں ننگی ہو جائیں. اب حمامی چھپی ہوئی مردمی کا راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہی توبہ نصوح کا باعث ہوا جس خدا نے اس کو نفرین و بال سے نجات دی ہے. یک با اکرا حاجبا جستن گرفت تا بدید آیت گوہر بنگر شگفت. دربان عورت نے ایک ایک عورت کی تلاشی لون شروع کی تاکہ موتی مل جائے. اب تم خدا کی قدرت کا عجیب معاملہ دیکھو. آنسوخ استر سے شد در خلوت روئی زرد و لب کبود و خشیت. استغفر. وہ حمامی جس کا نام نسوخ تھا، خوف کا مارا خلوت میں چلا گیا. ڈر کی وجہ سے اس کا منہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے. یعنی ایک مرد کا فریب مکر سے نامحرم عورتوں کے ننگی جسموں کو دیکھنا، ان کا چنو خصوصاً حریمی سلطانی کو اپنے ایسے وسائل کا تخت مشق بنانا، اور نہ محض اتفاقاً بلکہ اس کام کو اپنے پیش اس کا جرم تھا کہ جس کی سزا میں کو لہو میں پلوایا جاتا. اس کے ٹکڑے اڑا کر چیلوں کو کھلائے جاتے، اس کے گوشت کو گرم سنڈاسیوں سے نوچا جاتے. تو یہ بات غیر سلطانی سے بعید نہیں تھی، اس لیے وہ ڈر رہا تھا. غرض پیش چشمی خوشتن می دید مرگ سخت می لرزید بر خود ہمچو برگ. وہ موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے موجود دیکھ رہا تھا کہ اپنے حق میں پتے کی طرح کانپ رہا تھا. گفت یا رب بارہا برگشت تو بہا و عذر را بشکست گر گرا کر کے پروردگار میں بار بار تیرے بارگاہ میں رجوع کر کے برگشتہ ہو گیا ہوں، تو عذر کے پیمان توڑ چکوں. کردہ آہا کہ ازمن میں سزید تھا چنی سے لے سیاہی در رسید. میں نے وہ برے عمل کیے ہیں جو مجھے جیسے نالائق کو ہی زیب دیتے تھے، حتیٰ کہ یوں سے اکاری کا سیلاب آ پہنچا جس میں غرق ہوا چاہتا ہوں. نوبت جستن اگر در من رسد واہ کہ جانی منچ سختی با کشد. اگر اس تلاشی کی نوبت مجھ تک پہنچے تو ہائے میری جان کیسے کیسے عذاب اٹھائے گی. در جگر افتاد استم صد شرر در منا جاتم ببی خونی جگر. میرے جگر میں خوف خطر کے سینکڑوں شرارہ پڑے، دیکھ مناجات میں میرا خون جگر بہ رہا ہے. یہ چنی اندوہ کافر رام آباد دامن رحمت گرفتم داد داد. ایسا ہم تو کسی کافر کو بھی نصیب نہیں، میں نے تیرے رحمت کا دامن تان لیا ہے. دعائیے دعائیے کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخورد در چرا. کاش میری ماں مجھ کو نہ جیا کوئی شیر چرگا کے اندر مجھے کہا جاتا. ہاں جی. اے خدا آنکن کے استو میں سزد کیز ہر سوراخ مارم میں گزد. اے خدا تو میرے ساتھ وہ سلوک جو تجھ کو زیب دے، کیونکہ اب مجھے ہر سوراخ سے سام کانٹ رہا ہے. یعنی شعر کا تھا صاحب کا شعر کہ کردام ہاں کے ازمن میں سزید، یعنی میں نے وہ بدعمالی کی جو مجھے زیب دیتی. اب تو رحم کرم کا وہ سلوک کر جو تیرے شان کے لائق ہے. یا رب عظیمہ بغیر تقصیر مخاص گر قہر کنی بروں از اندازہ رواس. چیزے کے بعد تسلی خود بدہم از بہر عنایت تو امید اتاس. جاں سنگین ابدارم و دل آہنی ورنہ خون گشتے دری دردوہنی.
یعنی میں پتھر کی سی جان اور لوہے کا سا دل رکھتا ہوں، ورنہ اس درد اور گریا میں وہ خون بن جاتے ہیں۔ وقت تنگ آمد مرا وہ یک دہ یک نس، پس بادشاہی کن مرا فریاد رس، مجھ پر تنگ وقت آ گیا تو ایک لمحے کے لیے اپنے سب سے زبردست حکومت سے کام لے اور میری فریاد رسی کر، اگر تو اپنی طاقت سے کام تو مجھے کسی جابر و قاہرہ کم سے گزن نہ پہنچے۔ گر میرا این بار ستاری کنی توبہ کردم من زہر نہ کردنی، اگر اس مرتبہ تو میرے پردہ پوش فرمائے تو آئندہ کے لیے میں نے ہر ایسے کام جو نہ کرنا چاہیے توبہ کی۔ توبہ ہم ببصیر این بارے دگر تاب بندم بہر توبہ ست کمر، اب دوبارہ میری توبہ قبول فرما کہ اب توبہ کے لیے 100 کمر باندھوں، یعنی کمال آمادگی کے ساتھ توبہ کروں۔ من اگر این بار تقصیر کنم پس دگر مشنو دعا ہو، اگر میں اس مرتبہ کوئی کروں تو پھر میری دعا اور بات نہ سننا۔ وہ ہمیں زاری دو ست قطرہ رواں کاندر افتادم بجلاد و عواں، وہ یوں وہ سینکڑوں آنسو کہ میں جلاد اور سخت گیر کے پنجہ میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ تانمی رد ہیچ افرنگی چنی ہیچ ملحد را مبادہ ای چنی، غرض میری ہر بڑی آفت کا سامنے آتا کہ کوئی فرنگی بھی ایسی موت نہ مرے، کسی ملحد کا بھی ایسا برا دن نصیب نہ ہو۔ یعنی کیا عبرت کی بات ہے کہ آج اہل فرنگ حکمت و دانش میں، علم و فنون میں، دولت ثروت میں، آئین ملک داری میں اپنے آپ کو تمام اقوام عالم سے فائق سمجھتے ہیں، اور باقی تمام قومیں اس کی نظر میں وحوش و دوا کچھ زیادہ وقت نہیں۔ ایک دن مسلمان کی برتری اہل فرنگ کی بستی کا یہ حال تھا کہ اہل اسلام کے کفر جہالت کی وجہ سے انہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ اس شہر میں فرنگی کا ذکر زمانے کی اسی ذہنیت کا عام کا مظہر ہے، یعنی یہ موت ایسی پرفضیلت اور رسوائی خیز ہے کہ کوئی مومن مسلمان تو کیوں اس کا مصلوب ہو، کوئی بدتر سے بدتر مخلوق حتیٰ کہ فرنگی میں اس میں مبتلا نہ ہو۔ اس محاورہ پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسر نفس حالت فنا کی بیان میں فرماتے ہیں، خویش را از کافر فرنگ بدتر باید شمرد، گویا کہ فرنگی کا کفر تمام جماعت کفرہ کے کفر سے بدتر ہے۔ یہ تو صدیوں پیشتر حال ہے۔ اگر آج بھی اہل فرنگ کی مادی ترقیات سے قطع نظر کر کے اس کی مذہبی و دینی حالت کو دیکھا جائے تو اب بھی فی الواقع ان کا کفر دیگر تمام اقوام کے کفر سے بدتر و پرخطر ہے۔ مسلمان کا لڑکا چین و جاپان افریقہ کے کفرستانوں میں جا کر اپنے مذہب سے نہیں پھرتا، لیکن اگر لندن اور برلن کے تعلیم گاہوں میں وہ چند ماہ گزارے تو اس کا مغرور متکبر خودبین و خودآر بزرگوں کے ادب اور شاہ اللہ کی تعظیم سے کورا ہو جانا تو معمولی بات ہے، بلکہ وہ اپنے دین و مذہب سے بھی آن دوڑ بیٹھتا ہے، اور وہاں کے ہوٹلوں سے لخم خنزیر تک آنے میں اس کو ذرا جھجک نہیں ہوتی۔ نوحبا میں کرد او بر جان خیش روئی اسرائیل دیدہ پیش پیش، پر وہ حمام اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کی صورت میں روبرو دیکھ کر اپنی جان کے لیے روتا اور طرح طرح کے نوحے کرتا تھا۔ اے خدا وہ اے خدا چنداں بگفت کاں درو دیوار یا وہ گشت جفت، اس نے اس قدر رو رو کر یا خدا کہا کہ وہ در و دیوار بھی اس کے ساتھ پرواہ میں شہید ہو گئے۔ درمیان یا رب تو بانگ آمد از میان جستجو، وہ اپنی سی یا رب کی ندا میں تھا کہ اس کی تلاش کے اسلامی آواز ہے کہ آواز کے علامات عنوان میں آتے ہیں۔ دفتر پنجم میں صدوم واقعات شرم میں تو بجست نسوح آواز آمدن کہ ہمارا جست تیم نسوح را بجوید و بے ہوش شدن نسوح ازاں ہیبت کشادہ شدن کار بعد از نہایت بستگی کما کان یقول رسول علیہ السلام اذا صاحب مرض او ہم عظیمت فریجی نسوح کا توبہ کرنا، آواز کا آنا کہ ہم نے سب کی تلاشی لے لی، اب نسوح کی تلاشی لے لو، اور نسوح کے دہشت سے بے ہوش ہو جانا اور کام کا انتہائی بندش کے بعد کشادہ ہونا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری عام کے پیش آنے کے بعد وقت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ تکلیف تو سخت ہو جا کہ پھر ڈل جائے۔ یہ شد مشکلات عموماً ذریعہ حصول مرادات ہو جاتی ہے۔ حدیث مندرجہ عنوان اشتدی کے عسکری اور ویلمی اور قضائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی، اس کی سند میں حسین بن عمرو بن اور قذاب ہے۔ ایک عربی اخبار میں راکب نے ایک شعر دیکھا جس کو بہت عمدہ تضمین کیا گیا ہے۔ جملہ راجستیم پیشہ اے نسوح گشت بے ہوشاں زماں پر رید روح، آواز ہے کہ ہم نے سب کی تلاشی لے، ابھی بھی نسوح تو سامنے آ تاکہ تیری بھی تلاشی برہنہ کر کے لے جائے۔ اس وقت نسوح بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش کے گویا اس کی روح پرواز گئی۔ ہم چو دیوار شکستہ در فتاد ہوش در عقلش طرف توش دی، ہم چو با جماد، وہ ایک شکستہ دیوار کی دڑام سے گر پڑا، اس کا ہوش و عقل جاتے رہے اور وہ بے جان چیز کے مانند ہو گیا۔ چونکہ ہوش رفت ازتن آزماں سر او با حق بے وس از نہا، جب اس کو اس کا ہوش بدن سے جاتا رہا تو اس کا راز باطن سے حق تعالیٰ کے ساتھ جا ملا۔ چوں تہی گشتو خودی او او نمان باز جانش را خدا در پیش خوان، جب اپنے ہستی سے خالی ہوگا اس کی خودی نہ رہی تو اس کی روح کی باز کو خدا تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، یعنی مشاہد حق میں مستغرق کر دیا۔ جو شکستے حق آنکشتی او بے مراد در کنارے رحمت دریا فتاد، یعنی جب نامرادی
میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی تو رحمت خداوندی کے کنارے پر جو اپنے وسعت بے پایانی میں بمنزلہ دریا ہے جا پڑا. جہاں بحق پیوست جو بے ہوش شد موج رحمت آزما در جوش شد. جب وہ بے ہوش ہو تو اس کی جان حق تعالیٰ سے جا ملی. رحمت خداوندی کے موج اس کا جوش میں آ گئی اور بے ہوشی میں مستغرق بخدا ہو گیا. چونکہ جانش وارہی دست ننگ تن رفت شاں پیش از اصل خیش تن. جب اس کی جان بدن کی شرمناک میت سے چھوٹ گئی تو خوشی خوشی اپنے اصل یعنی ذات حدیت کے پاس چلی گئی. جان چو باز و تنو مراد رکندئی پائے بستہ پر شکستہ بندئی. جہاں باز کی مانند ہے اور جو عالم بالغ کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے اور بدن اس کے لیے بمنزلہ کندہ ہے. اب روح ایک عاجز بندہ ہے جس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور پر کٹے ہوئے ہیں. چونکہ ہوش رفت پائش برکشاد میں پرد آباز سوئی قباد. جب اس کے ہوش جاتے روح کا تعلق جسم کے ساتھ نہ رہا تو اس کے پاؤں کھل گئے. اب وہ باز بادشاہ کی طرف اڑ رہا ہے. چونکہ دریائے رحمت جوش کرد سنگ ہام آب حیوان نوش کرد. جب وہ دریا رحمت جوش میں آتا ہے تو پتھر بھی آب حیات نوش کر لیتے ہیں. ذرہ لاغر شگرف و زفت شد فرش خاکی اطلس و زربفت شد. پھر ایک لاغر ذرہ بھی عمدہ اور موٹا ہوا جاتا ہے. خاکی فرش اطلس اور زربف بن جاتا ہے. مرد 7 سالہ بیروں شد زگور دیو ملعون شد بخوبی ہم چخور. 100 سال کا مردہ قبر سے باہر نکل پڑتا ہے. شیطان ملعون خوبصورت مغور کی مانند ہو جاتا ہے. جملگی روئی زمین سر سبز شد شاخ خوش اشکو فگرد و گبز شد. تمام روئی زمین سر سبز ہو جاتی ہے, سوکھی ٹینی کلیوں سے بھر جاتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے. گرگباب زا حریف میں شدہ نا امیدی خوش لگو خوش بے شدہ. بیڑ یا بکری کے بچے کے ساتھ شراب پینے میں شریک ہو جاتا ہے. نا امید لوگ خوشی سے اچھی لگو اور اچھے پٹوں والے بن جاتے ہیں. غرض خدا تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتے اس طرح تمام مخلوق کو نال کر دیتی ہے. نسوخ کے دعا کی مغفرت سے بھی اس کی رحمت کا دریا جوش زن ہوا اور گرداب علاقہ سے نسوخ کا بیڑا پار ہو گیا. دفتر 5 میں سے دوم حکایت 95 پیدا شندن گوہر حلالی خواستن حاجباں شہزاد نسوح موتی کا مل جائیں اور شادی کے معافی کا نسوح سے معافی مانگنا. بانگاں مدنا گاں کے رفت بیم شد پدیدہ گم شدہ در یتیم. اب ناگاں آواز کا خوف جاتا رہا, وہ کویا ہوا قیمتی موتی مل گیا. جس مقصد کے لیے موتی گم کر دیا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا, لہٰذا موتی مل گیا. موتی تو نہیں گم ہوا تھا, اصل میں نسوح کو اپنے طرف بنانا تھا. مسئلہ صرف یہی تھا. تو جب وہ مسئلہ حل ہو گیا تو بس موتی پھر وہ اپنی جگہ پہ آ گیا. بعد ازا خوفی ہلاکی جاں بدا مجدہاں آمد کا اینک گم شدہ. بعد اس کے علاقہ جہاں کا خوف تراضی ہو رہا تھا بشارتیں آنے لگی کہ گم شدہ موتی مل گیا. خزن و رفتو در فرح در تافتیم مجدگانی دہ کے گو ہر یافتیم. موتی ڈھونڈنے والے کہتے کہ ہم جاتا رہا اور ہم خوشی میں چمک اٹھے, یا خوشی کی حالت میں ہم نے موتی پا لیا. انعام کی بشارت دو کہ ہم نے موتی پا لیا ہے. از اغریو ناراو دستک زدن پرشدہ حمام قد زال الحزن. حمام والوں کے شور و نعرہ و تالیوں سے حمام گونج اٹھا, غم دور ہو گیا. آنسو رفت باز آمد بخیش دید چشمش تابش صد روز بیش. وہ نسو اپنے ہستی سے گم ہو چکا تھا اور شور سن کر ہوش میں آیا. اس کے آنکھ خوشی کے عالم میں 100 دن کی روشنی سے زیادہ روشنی دیکھی. میں حلالی خاص تو ازوے ہر کسے بوس امید آنند بردستش بسے. ہر شخص اس کے قصور کا معافی مانگتے, اس پر ناحق بدگمانی کی. سب اس کے ہاتھ کو بار بار بوسے دیتے تھے. میں حلالی خواست یعنی حلالی میں خواست یعنی بدگما بودیم ماراب کن حلال لہم تو خوردیم اندر قیل و قال. سب عذر کرتے کہ ہم تمہارے حق میں بدگمان تھے, سب کو معاف کر دو, ہم نے تمہارے خلاف گفتگو میں تمہارا گوشت کھایا ہے. یہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس کے گوشت کھانے کے مانند ہوتے, جس کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولا یتم بعضکم بعضا ایحب احدکم یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تو عورتوں میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, تم میں سے کوئی پسند کرے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے, یہ تو یقین تم کو گوار نہیں. اس بنا پر شہزادی کے محافظ اور خادمہ عورتیں عذر کر رہی تھیں کہ ہم نے تمہارے خلاف بدگوئی کر کے گویا تمہارا گوشت کھایا, ہم کے ایک قصور معاف کر دو. زاں کے ظن جملہ بروے بیش بود زاں کے در قربت سے جملہ پیش بود. ان لوگ ان سے معافی مانگنے کی ضرورت اس لیے پیش کہ سب کو چوری کا گمان اس پر زیادہ تھا, اور یہ گمان اس لیے تھا کہ وہ شہزادی کی نزدیکی میں سب سے آگے تھا. اچھا خاص اللہ کش بدو محرم نسوح بلکہ ہم جو ہوتن یک گشت روح. اور اس کی نزدیک کی وجہ تھی کہ نسوح شہزادی کا خاص امامی محرم تھا, بلکہ نسوح اور شہزادی کی مثال 2 جسموں کی تھی جس کی روح ایک ہو جائے. گوہر ار بردست او بردست بست زو بلازم زو بہاد
تو نیست کس، سب کو گمان تھا کہ موتی چرائے تو اسی نے چرائے، سے زیادہ بیگم کے قریب کوئی اور نہیں تھا، اور یہ بدگمانی صرف نسو پر بلکہ شہزاد پر بھی تھی۔ اولا اور خواست جستن در نبرد، بیر حرمت داشتن تاخیر کرد، تابوت کارا بیند ازد بجا اندرا محلت رہاند خیشرا۔ چنانچہ سب کو گمان تھا کہ شہزادی نے بیمارے کا جستگو میں پہلے اس کی تلاشی لینی چاہیے تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کی عزت رکھنے کے لیے اس کی تلاشی میں تاخیر کی، تاکہ شاید وہ موقع پا کر اس موتی کو اس جگہ رکھ آئے اور اس مہلت میں اپنے آپ کو گرفتاری سے بچا لے۔ بس حلالی بازو میں خواستن وز برائے عذر بر میں خواستن، غرض سب مرد و عورت اس سے بہت معافی مانگتے تو عذر کر کے ان کے لیے بار بار کھڑے ہوتے تھے۔ گفت بدھ فضل خدائے دادگر ورنزائے چم گفت شد ہستم بدر، نسو نے کہا خداوند عزت کا فضل تھا جو خیر گزری، ورنہ میں تو اس الزام سے بھی جو مجھ پر لگایا تھا زیادہ برا ہوں۔ سچ تو ہے کہ میں بری ہوں کہا جائے، کیونکہ نسو نے اپنے رجولیت کا اظہار نہیں کیا۔ چے حلالی خواست می باید زمن کہ منم مجرم بتر از اہل زمن، مجھ سے کیا معافی، میں زمانہ بلکہ لوگوں سے زیادہ مجرم ہوں۔ آج گفتم دم بد آست یکیست برمن آکش پست اربا قسم، میری جو برائی کی وہ فیصدی ایک کے برابر ہے، مجھ پر وہ آیا ہے، اگر کسی اور کو اس میں شک ہے۔ کس میدانت زمن جز اندکے وز ہزارہ جرم و بد فعلی ہے، کہ کوئی شخص میری حالت سے وہ سوائے قدر قلیل کے اور ہزار گناہ اور بدکاری سے سوائے ایک کے کیا جانتا ہے۔ من ہمیں آدانم و ستار من جرم ہا و زشتی کردار من، میں نہیں گناہوں کو اور بدکاریوں کو جانتا ہوں اور میرا خدا ستار جانتا ہے۔ اول ابلیس میرا استاد بود بعد ازا ابلیس بیشم بعد بود، پہلے ابلیس گناہ جرم سکھانے میرا استاد تھا، اس کے بعد میرے کسی مکاری ماہر ہو گیا تو ابلیس میرے آگے ہوا کی طرح نابود تھا۔ حق بدیدہ جملہ نادیدہ کرد تھانہ گردم در فضیت روئی زرد، حق تعالیٰ نے میرے تمام کرتوتے اور کرم سے اندیکھے کر دیے تاکہ میرے رسوائی میں نادم نہ ہوں۔ تازِ رحمت پوستین وہ زیم کرد توبہ شیروں چوجا روزیم کرد، حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے اپنے رحمت سے میرے غیب پوشی کی، وہ توبہ جو جان کے معنی شیرین تھی مجھے نصیب فرمائی۔ ہر چے کردم جملہ نہ کردہ گرفت تاعتی ناورد آوردہ گرفت، میں نے جو کچھ کیا اس نے اپنے کرم سے سب نے کیا ہوا ٹھہرایا، اور میں نے کی ہوئی بندگی کی ہوئی گرفتار دی۔ یعنی میری ابدیت جو نہیں تھی وہ تو مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مان لی کی ہے، اور جو گناہ میں نے کیے تو ویسے کر دیے جیسے میں نے نہیں کیا ہوں۔ یہ جو سیئات بالحسنات والی جو بات ہے مطلب اس قسم کی۔ ہم چو سرد سوسنم آزاد کرد، ہم چو بخت وہ دولتم دل شاد کرد، اس نے اپنے فضل سے سر و سوسن کی طرح مجھے آزاد کر دیا، نصیب اقبال سے مجھے دل شاد کر دیا۔ نام من در نامہ پاکان نوشت دوزخی بودم و بخشیدم بہشت، میرا نام پاک لوگوں کی فہرست میں درج فرمایا، میں دوزخی تھا اور اپنے کرم سے مجھے بہشت کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ عفو کردہ جملگی جرم و گناہ شد سپید و نامہ و روئی سیاہ، اس نے تمام جرم گناہ معاف کر دیے، وہ عمل نامہ کا کالا منہ پر نور ہو گیا۔ آہ کردم چو رسن شد آہ من گشت آویزاں رسن در چاہ من، میں نے آہ کی تو میں نے ندامت کیا، مقبول ہو کر رسی کے مانند ہو گئی، اور رسی میرے ام و اندوہ کی کنویں میں لٹک گئی تاکہ مجھے سے نکالے۔ آ بلے ہاتھ درازی رسی جو مناسبت رکھتی ہے ظاہر ہے۔ آرسن بگرفتوں بیروں شدم شاد و زفت و فربہ و گلگو شدم، اس طرح سے پکڑ میں باہر نکلا اور اپنی ذات سے خوش موٹا اور فربہ و گلگو ہو گیا۔ ہاں جی، در میں چاہے ہمیں بودم اسیر روز و شب اندر فغاں و در نفیر، میں غلبہ شیطان اور فریب نفس کے کنویں میں گرفتار تھا اور رات دن فریاد کر کے اور رونے میں مصروف تھا۔ از ہوا در تنگنا بودم زبون ورہما عالم نے میں صحبہ مکنون، میں حوث کے تنگ کوچے میں مر رہا تھا، اب اس نجات کا عطا کر دیا کہ تمام جان میں پھولا نہیں سماتا۔ آفریاں بر تو بادہ اے خدا ناگہاں کر دی میرا از غم جدا، اے خدا تجھ کو آفرین کے اچانک مجھ کو ہم سے علیحدہ کر دیا۔ گر سرے موئی زمن گردت زباں شکر ہائے تو عنایت در بیاں، اگر میرے بال کا سر زبان بن جائے اور میں سر سے منہ سے شکر کو تو بھی تیرے شکر کیسے کروں۔ می زنم نارا دری روزا وہ یوں خلق را یا لے تقومی یا لمون، میں نجات و تمانیت کے باغ اور چشموں سے مزے اڑاتا ہوا مخلوق کو پکارو، کاش میرے قوم کو معلوم ہو کہ توبہ سے میں کس لطف و لذت میں ہوں۔ یہ مصر ثانی میں قرآن مجید کی حکایت کریمہ کا اقتباس اور ایک روایت کی طرف تلبیہ ہے،
اور روایت یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی ہدایت کے لیے اپنے 2 حواری بھیجے۔ انطاکیہ کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جب یہ حواری انطاکیہ میں پہنچے تو سب سے پہلے حبیب نام ایک شخص ملا جو قوم سے بڑا ہی تھا، وہ اس کی کرامت دے کر ایمان لایا۔ پھر ان دونوں کی کرامات کا بہت چرچا تو بادشاہ انطاکیہ ان دونوں کو بلایا، اور جب ان سے معلوم ہوا کہ بت پرستی کے خلاف تاریخ تبلیغ کرتے تو ان کو کوڑ لگا، ان کو قید کر لیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے حواری شمعون ان کی امداد کے لیے بھیجا۔ شمعون نے مختلف تدبیروں اور حکمت عملیوں سے دربار شاہی میں رسوخ پیدا کیا۔ اس کی تدبیر سے پہلے دونوں حواریوں کا مقصد کو تقویت پہنچی، حتیٰ کہ دونوں کو قطار سے نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور صرف دربار اور شہر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی۔ لوگوں سے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا ہم رسول ہیں۔ اتفاق سے ان دونوں کا قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا ہم نے تم کو بڑا منحوس پایا کہ تمہارے آنے پر قحط نازل ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ خود تمہارے اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ اتنے میں حبیب نجار جو شہر کے کنارے پر رہتا تھا یہ معاملہ سن کر دوڑا، کہا بھائیو رسول کا کہنا مانو، اور اپنے لوگ کو بہت سمجھایا، مگر الطاع نے تیش میں آ کر حبیب کو قتل کر دیا۔ مرنے کے بعد جب اس کو قرب حق حاصل ہوا اور مراتب اخروی پر فائز ہوا تو اس نے کہا یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ جو میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اپنے نوازے ہو کو میں مجھ کو داخل کیا، کاش میرے قوم کو یہ حال معلوم ہو جائے۔ نسوح کی اس تقریر سے لوگوں پر اس پر کوئی بدگمانی نہیں ہوئی، بلکہ سمجھے کہ بی بی نسوح بڑی غیور ہے جو ہر موتی چرانے کے غلط الزام سے شکستہ خاطر ہو کر حمام کے کاروبار سے دستکش ہو گئی، اور بطور کثر نفس و تواضع اپنے گناہگاری سے عواری کا رو نہیں، بلکہ اپنے گناہگاری سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ میں سے بدگمان لوگ کی خدمت کرتی رہی، اس لیے لوگ کے دل اس کے حق میں بہت نرم ہو گئے، حتیٰ کہ شادی میں اس کو بلا بھیجا۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ وہاں پر پورا ہو گیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ قصہ بیان کیا جائے، قصہ مقصود ہی نہیں ہوتا، وہ تو قصے سے صرف ایک ہنٹ لیتا ہے، اور اس ہنٹ کو استعمال کر کے وہ اس سے بہت مفید مضمون نکال لیتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے بعض دفعہ ایسے قصے بیان کیے ہیں جو فی الحقیقت واقعہ نہیں ہے، جیسے کتا کی کہانی، طوطا کی کہانی، گدھے کی کہانی۔ اب وہ مطلب وہ چیزیں تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے ان نے اتنے مفید مضامین نکالے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتے ہیں۔ اب توبۃ النصوح کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ پکا توبہ جس کو دوبارہ توڑا نہ جائے، وہ توبۃ النصوح ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس میں حضرت نے اس نرالے انداز سے مطلب اس کو یعنی کو ایک تفصیلی انداز میں اس کو بیان کر کے اس سے وہ تمام چیزیں نکالی ہیں، اور اس سے اصل میں گویا کہ ایک ایسے مجرم کی کہانی بنا دی ہے جو مجرم اپنے نفس کے داؤ میں آ گیا تھا اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں کر رہا تھا۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو نفس کی جو خواہشات ہیں یہ بڑی تنگ وادی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یوں سمجھ جیسے کیڑا ہوتا ہے نا، کیڑا وہ بس صرف اپنے اگر جو گند ہوتا ہے اسی میں مشغول ہوتا ہے، اس کو آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا بڑی وسیع ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ صرف اس گند کو ہی اصل سمجھتا ہے، تو اسی میں خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ گندے لوگ جو ہے نا اپنے گندے میں خوش ہوتے ہیں، ان کو باہر کی وہ جو نفیس دنیا ہے جو ان چیزوں سے پاک ہے اس کی ہوا بھی نہیں لے ہوتی، لہٰذا وہ اسی میں لگے رہتے ہیں اور بس اپنے آپ کو مزید گندا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کسی پر ہو جائے، اس کو باہر کی ہوا لگا دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ تو دوبارہ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تو یہ والی بات ہے کہ توبہ تو کرتا رہا لیکن توبہ پہ قائم نہیں تھا، لیکن وہ کم از کم راستے پہ لگا ہوا تھا، وہ جرم کرتا رہا تو ساتھ توبہ بھی کرتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے دعا کا راستہ لے لیا، خود ہمت کرنا اور دوسرے کی دعا لینا، یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہے۔ یعنی اپنے کام پر اپنے زور پر بھروسہ کرنا یہ تو ذرا تھوڑی سی ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ کرتا ہے تو وہ اصل میں دوسرے سے جو دعا کے لیے کہتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو گویا کہ ذلیل سمجھ کر کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میرا تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو میں کسی اور سے کہوں گا تو وہ میرا کام بن جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت پاتا ہے، تو اور غائبانہ دعا تو بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔
تو ایسی صورت میں دوسروں کو کہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ پھر راستہ دے دیتے ہیں. اب یہ دل کی جو کیفیت ہے وہ کسی بھی وقت بدل سکتی ہے. دل کی جو کیفیت ہے وہ کسی بھی وقت بدل سکتی ہے, اور اس پر انسان کو اتنی ندامت ہو سکتی ہے کہ اس ندامت کی وجہ سے انسان وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو علی کرم اللہ وجہ نے بات فرمائی ہے کہ بعض گناہ کر کے انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے. وہ جو ندامت کی کیفیت ہوتی ہے اور کٹ کے انسان جو دوسری طرف چلا جاتا ہے, وہ اس کے مطلب گوئے کے لیے وہ بن جاتے ہیں, خشاک بن جاتا ہے, یعنی حمام کا. ہاں جی, تو وہ مطلب ظاہر وہ بن جاتا ہے, وہ اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. اور بعض نیکی جو ہے وہ انسان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, اس پر عجب کر کے اور اس پر ناز کر کے اس پر فخر کر کے انسان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو گویا کہ جو نیکی کرنے والے ہیں اس بات سے ڈریں کہ کہیں اپنے نیکی کو ضائع نہ کر دے, اور دوسری طرف جو برائی کرنے والے ہیں وہ مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ جل شانہ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں, اور کسی بھی وقت ساری جو چیز ہے وہ بدل سکتے ہیں. لہذا گناہ کرنے والے مایوس نہ ہو اور نیکی کرنے والے مغرور نہ ہو, اور ناز نہ کریں. یہ اگر کوئی مطلب سیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے. یہی بات اصل میں بزرگوں نے سکھائی ہے, اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں مطلب ارشادات فرمائے. لہٰذا جو مطلب موقع بھی ہو اللہ تعالیٰ کے قرب کا, اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. یعنی وہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر حاجی کوئی آتا ہے, اب حاجی کوئی آتا ہے تو حاجی کے ساتھ ملنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چونکہ پاک جگہ سے آئے ہوئے ہے, تو وہ جب دعا کرے گا تو ہمارے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے گی, اور اس کا اکرام اللہ تعالیٰ کے ایک رستے کا اکرام ہے. تو لہٰذا اس پہ اللہ پاک نوازتے ہیں, حالانکہ بذات خود جو بھی ہے, لیکن اس لوگوں کے لیے تو حاجی, لوگوں کے لیے تو حاجی, تو لہٰذا ان کو تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو جو عالم ہو تو عالم کی قدر سے, عالم جیسے بھی ہو لیکن اس کو علم کی قدر سے تو کام ہو گیا, ان کا تو فائدہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ جو لوگ علماء کی, حفاظ کرام کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں حافظ اور علماء پیدا فرماتے ہیں. یہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتے ہیں, اور یہ ہم نے واقعی دیکھا بھی ہے. بعض لوگ خدمت کرتے رہتے علماء کی اور حافظوں کی, قاریوں کی خدمت کرتے ہیں, تو اللہ جل شانہ ان کے خاندان میں. اور علماء بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی, ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی, وہ دنیا کی طرف نظر رکھے ہوتے ہیں, وہ دنیا کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً ان کے گھر سے دین نکال لیا جاتا ہے, دوسروں کے گھر میں دین پہنچا دیا جاتا ہے. ہم نے بالکل اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ جو یعنی علماء ہوتے ہیں اور ان کے اولاد مطلب وہ دنیا دار بن جاتی ہے, اور جو عام لوگ ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہے نا وہ علماء بن جاتے ہیں, قاری بن جاتے ہیں, نیک لوگ بن جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت اللہ کے لیے کسی کی قدر کرتا ہے تو رہ گا نہیں جاتا, وہ رہ گا نہیں جاتا. بے شک وہ خود کیسے ہی کیوں نہ ہو, وہ خود جیسے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, وہ اپنے طور پر اس کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے اس کا. لیکن جو لوگ اس کا اس وجہ سے خیال رکھتے ہیں ان کا کام تو بن گیا نا. ظاہر ہے ان کو تو وہ چیز حاصل ہوگی کیونکہ اللہ کے لیے انہوں نے کیا. جب اللہ کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرما دیں گے اور ان کو اس کا صلہ عطا فرما دیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص خود اتنا زیادہ وہ نہیں عمل کر پاتا, لیکن اس قسم کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے, کہ وہ دوسرے کے اچھے اعمال کی قدر کرتے ہیں. ہاں, مطلب یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو حدیث شریف میں تو آتا ہے نا کہ ایک شخص سے وہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ اگر دور ہے لیکن وہ چاہتا ہے وہ تو اس کے قریب ہے وہ, اور جو قریب ہے اس کے ساتھ نہیں ہے تو ایسے جیسے اس سے دور ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے,
تو اس وجہ سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، دونوں پہ اجر ہے. اب یہ جو قادیانیوں سے نفرت ہے اس پر اللہ اجر دیتے ہیں، حالانکہ نفرت ہے نا، لیکن ان کے ساتھ نفرت بالکل عین اللہ پاک کی خوشنودی ہے. ان کے ساتھ نفرت کرنا، ہاں جی بالکل. حالانکہ کسی انسان سے، ظاہر انسان سے نفرت ہے، لیکن یہ انسان نہیں بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو چڑھا ہے اور ایک خبیث انسان کو پیغمبر مانا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ بہت ہی گندے قسم کے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے ان سے بغض رکھنا یہ عین عبادت ہے، مطلب عین اللہ پاک کو پسند ہے. اور نیک لوگ جو بھی ہیں، چاہے وہ بذات خود اللہ کو پتہ ہے مطلب نیک نہ بھی ہوں، لیکن ہم نے ان کو نیک سمجھا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ نیک ہے، اب ہم اس کی قدر کرتے ہیں تو اللہ پاک کو پسند ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ دو باتیں بہت مطلب اہم ہیں. اب دیکھیں مطلب جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت، آپ سے فرماتے ہو میرے ساتھ ہے. ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغض فببغضی ابغضهم. جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اصل میں میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اصل میں میرے ساتھ بغض کی وجہ سے. یعنی خود اپنے اوپر سب کچھ ڈال لیا. ہاں جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اللہ پاک لیتے ہیں اس طرح. ہاں جی. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا. تو یہ مطلب ظاہر ہے ہمیں جو ہے نا وہ یہی بات رکھنی چاہیے کہ ایک تو ان نسبتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نسبتیں بہت ضروری ہے، نسبتیں بہت ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا تھوڑے سے زیادہ ہی مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ دو دو چار والے ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ اللہ پاک نے ان نسبتوں میں بہت کچھ رکھا ہے. تو ان نسبتوں کی قدر بہت زیادہ ہے. آخر یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو یہ مقام ملا کیسے ملا کہ اس نے ایک پہلوان سعید تھے، ان کے ساتھ وہ جو مقابلے کے وقت ہاتھ ملاتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں سعید ہوں اور مجھے ضرورت ہے اور مجبوری ہے، میں مجبوراً آ گیا ہوں، اگرچہ آپ پہلوان ہیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں آپ کو گرا سکوں، لیکن اگر آپ اپنی شکست میرے سامنے وہ کر لے تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا. تو بس فوراً مان گئے اور اپنے آپ کو گرا دیا. بہت بڑی بات ہے. اور بادشاہ کا پہلوان تھا. بادشاہ نے کہا یہ فاؤل پلے، دوبارہ جب ہو گیا دوبارہ بھی گرا دیا اپنے آپ کو. تیسرا بار ہو گیا تو تیسرا بار بھی گرا دیا. بادشاہ نے اس کو بہت سخت سنا دیا لوگوں کے سامنے، یہ میں تمہیں اس لیے کیا ٹریننگ دی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اتنے کمزور آدمی سے تو ہار گیا. اس کو تو انعام دے کر رخصت کر لیا اور ان کو کافی سنائی. شام کو یہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سے کہا کہ حضرت آپ نے جتنے مجھے سنائی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی میں مجبور تھا کیونکہ میں نہیں ان کو گرا سکتا تھا، وہ آپ سے سب کے گرانے کا تھا، میں ان کو نہیں گرا سکتا، یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی تھی. اب آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. بادشاہ بھی نیک دل تھا، اس نے کہا بالکل یہ تو نے بہت اچھا کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو بہت تو نے اچھا کیا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ رات کو خواب میں دیکھا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو نے میرے لیے میرے اولاد کا خیال رکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کی، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی اور تیرا نام کو اولیاء میں لکھ دی. اب اس پر ولی بن گئے. اب دیکھو ایک عمل ہے، اس پر اللہ پاک نے ایسا ولی بنا دیا، سید الطائفہ. ہاں جی، بہت بڑے ولی ہیں سید الطائفہ. ایک خاص اسکول آف مطلب جو ہے وہ یعنی وہ اس کا ہے سربراہ ہے، مطلب جو ہے نا وہ تصوف کا سید الطائفہ ہے. تو وہ جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو دے دیا مقام. تو اب یہ چیز کیا تھی؟ نسبت تھی نا، اور کیا چیز تھی؟ تو یہ نسبتوں کی بات بہت اونچی ہے. یہ بعض دفعہ موقع ملتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح چانس بن جاتا ہے. وہ تقریباً ہر ایک کو اس کے چانس مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے. تو اگر اس وقت وہ اس چیز کو کیش کر لیں تو واقعی کام بن جاتا ہے، بات کے لیے وہ کام بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایسے موقعوں کو
ضائع نہیں کرنا چاہیے. نسبتوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور نسبتوں کا خیال بھی ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اعمال تو ہر وقت کرنے ہیں، توفیقات من جانب اللہ ہے. جب ہم نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں تو توفیقات بھی مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستے بن جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی دیکھو نا ایک گویا کہ سمجھایا کہ ایک اللہ والے سے دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کر دے. تو مطلب یہ کہ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ کیا مسئلہ ہے، بس صرف یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر لیں. ہاں جی، تو ایسا ہوتا ہے. بس پھر اللہ پاک. اب یہ باتیں قصہ صحیح ہے غلط ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے اس سے غرض ہے کہ بات صحیح ہے اور بات 100% صحیح ہے، بات میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ کار تھا، اس چیز کو سمجھانا تھا. باقی یہ کہ قصے سے کوئی غرض نہیں ہے، قصے کو ہم لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے. اور باقاعدہ حضرت نے بھی ایک دفعہ شکوہ فرمایا ہے، جس نے میرے اس مطلب جو ہے نا وہ کتاب میں جو حکایات ہیں ان کو حقائق کے طور پر پڑھا تو اس نے میری کتاب کی قدر نہیں کی. یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت نے صاف فرمایا یہ حقائق مقصود ہی نہیں ہے اس میں. اصل تو اس میں یہ جو علوم ہے اور معارف ہے یہ بڑی بات ہے. تو یہ علوم معارف تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب چونکہ علوم و معارف قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو مولانا جامی رحمۃ اللہ نے اس بنیاد پر فرمایا ہست قرآن در زبان پہلے بھی. مطلب جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا مطلب مثنوی کیا ہے، مثنوی مولوی ہے مانوی، ہست قرآن در زبان پہلے بھی، یعنی تو قرآن ہے مطلب جو ہے نا جو کہ قرآن فارسی زبان میں گویا کہ انہوں نے سمجھا دیا ہے. یہ اصل میں گویا کہ قرآن کے مضامین کو انہوں نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، قرآن کے مضامین کو. اور ایک اور بات بھی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے دل پہ اللہ پاک کا فضل و کرم سے یہ آئی کہ جس کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ مماثلت جو قرآنی مضامین کے ساتھ ہے وہ اس طرح ہے کہ قرآن شان نزول کے مطابق بات کرتا ہے. شان نزول یعنی واقعہ ہو جاتا تھا، اس واقعے کے مطابق مضامین آ جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے نا کہ شان نزول ایسے پیدا فرما دے کہ قرآن کے آیات اس کے لیے قرآن تو پہلے سے لگا ہوا تھا لیکن وہ اس کے مطابق آ جائے. تو اللہ تو ایسا بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں بنائی، وہ بن گیا تقریباً شان نزول ایک قسم کا، شان نزول کی طرح بن گیا اور اس کے مطابق انہوں نے مضامین بیان کر دی. تو وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ صرف شان نزول کے لیے تو نہیں ہوتا، اس شان نزول سے صرف اس کی سمجھ ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آیا اس کا مطلب یہ ہے. تو باقی شان نزول پہ تو صرف منحصر نہیں ہوتا نا، کہ اگر ہم صرف شان نزول پہ منحصر کر لیں تو پھر تو بہت محدود ہو جائے گا، پھر تو ظاہر ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے مطلب قرآن پاک سے باقی چیزوں میں. تو اسی طریقے سے یہاں شان نزول یہ کی طرح یہ حکایات ہیں. تو انسان کے بس میں چونکہ یہ نہیں ہے تو انہوں نے اس قسم کے حکایات وضع کر دیے اور اس سے وہ مضامین جو کرے مضامین ہے وہ ماشاءاللہ میں پیش فرما دیے. اللہ جل شان حضرت کو بہت زیادہ اجر عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان مفید مضامین کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.